اقبال صاحب UAE سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو SMS کے ذریعے یعنی میسج کیا فون کے ذریعے سے اور ایک وقت میں اسے 2 دفعہ طلاق دی، پھر کچھ دن کے بعد اس نے ایک اور اسے SMS کیا جس میں اس نے پھر اسے طلاق دے دی، بعد میں اس نے پیپر کے ذریعے سے اپنی بیوی کو طلاق بھیجی جس میں صرف ایک طلاق لکھی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر۔ ماں نے کہا کہ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو پھر میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ مر جاتی ایسی صورت میں یہ مرنے دیتا ہے کیوں طلاق کی؟ بالکل ایسی ماں ہے جو کہتی مر جاؤں گی اگر تم نے طلاق، توبہ توبہ۔ تو ماں بننا چاہیے، ساس ماں ہوتی، کہتی یہ بھی میری بیٹی ہے گھر میں آئی۔ ایسی صورت میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک دفعہ طلاق ہوئی، 2 دفعہ ہوئی یا 3 دفعہ ہوئی، جبکہ SMS کے ذریعے بھی 2 بھائی دفعہ بھیجی؟ ساری دنیا میں میں ایک ہوں جو یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو اس نے طلاق دی نا، اگر تو اس وقت 2 گواہ نہیں تھے، عورتیں بے شک کروڑوں ہوں، مرد 2 گواہ اس وقت نہیں تھے جب وہ کلمہ کہہ رہا تھا، بعد میں بے شک جتنا مرضی اشتہار ہو جائے، جب وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں نے طلاق دی، اس وقت اگر 2 عادل آدمی سن رہے تھے تو وہ طلاق شمار کر رہی۔ اگر طلاق کے موقع پر گواہ نہیں، آپ اس سارے کو نا آگ میں پھینکے، کوئی طلاق نہیں۔ سچی بات جو ہے نا یہ پلے باندھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک طلاق دینے کے بعد، ایک سے مراد ایک وقت، بے شک جتنی جی چاہے دی وہ ایک شمار ہوگی، اور اس کے بعد یہ طلاق دے ہی نہیں سکتا جو ہے نا، پھر بھیج دیا پیغام، یہ طلاق بالکل غلط، جتنے جی چاہے پیپر بھیجتا رہے کوئی نہیں، پہلی رہے گی۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ سارے سن کر حیران ہو گئے کہ پہلی طلاق جب تک یہ واپس نہیں نہ لیتا، رجوع نہیں کرتا یا وقت گزر گیا تجدید نہیں کرتا، دوبارہ بیوی نہیں بناتا، یہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا۔ کس کو طلاق دے رہا؟ وہ تو پہلے ہی عدت گزار رہی۔ یہ ایسا مسئلہ جو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ سارے گھر آباد رہیں۔ پہلی طلاق کے بعد طلاق دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں کسی کے پاس، وہ تو متعلقہ طلاق دے دی ہوئی تم نے، وہ اپنا نکاح جو ہے نا ختم کر کے عدت گزار رہی، وہ واپس لو یا رجوع کرو یا پھر موقع آئے گا دوسری طلاق زندگی۔ تو 3 بیٹا زندگی بھر میں 3 چانس ہیں، یہ کوئی نہیں کہ اس مہینے دے دی اس مہینے دے دی، بالکل غلط۔ طلاق کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی۔ بس مولانا صاحب اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل فرما دیں کہ اگر میاں بیوی تو آپس میں خوشی سے رہ رہے ہیں، والدین یا ان کے کسی کے کہنے پر وہ طلاق دیتے ہیں، والدین کے کہنے پر وہ دیتا ہے، تو کیا یہ جرم ہوگا؟ جرم، بہت جرم، بہت جرم۔ کوئی حق نہیں کسی کہنے پر طلاق دیا۔ صحیح۔ اور ایک حضرت عمر فاروق طلاق کے بارے میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نا، بہت پیاری بات، اور جنہوں نے سنی عالم مان گیا کہ انما الطلاق والبتہ، سارا معاملہ سن کر دیکھیں کہ پہلے کوئی جھگڑا آ رہا تھا ان کا جس کی وجہ سے طلاق دی ہے، بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر سمجھیں کہ یار کوئی بھی نہیں آرام سے رہ رہے، وقتی طور پر اس نے کیا دی، کچھ نہ شمار کرے، وہ طلاق نہیں، بیوقوفی ہے، وہ رو رہا وہ بھی رو رہی ہے، طلاق ہے۔ طلاق سوچ سمجھ کر لوگ سمجھیں یار اتنی مجھ سے لڑائیاں آ رہی تھی، آخر کوئی فیصلہ ہونا ہی چل، وہ طلاق شمار۔ انما الطلاق والبتہ، طلاق وہ ہے جو کسی غرض کے لیے، خواہ مخواہ کی طلاق کی۔ اسی لیے سارے میرے پاس آتے ہیں نا، آپ قاضی ابو رحمان نے بھیج دیا، وعدہ والی قاضی ابو رحمان، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر رکھی تھی، میں نے کہا ایک بھی نہیں ہوئی، پہلی بھی نہیں ہوئی، جا آرام سے رہ، دونوں خاوند دی، میں نے کہا برقرار رکھنے۔ اور یہ احسان ہے علامہ سید جمال الدین دمشقی، دمشق میں ہوئے اس زمانے میں، علامہ البانی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے محاسن التاویل۔ تو میں جب کاشف افسان باسط میں حج کے لیے گیا، 10 آدمی تھے ہم اپنے گاؤں کے، الحمدللہ بڑا گروہ تھا، تو وہ اس وقت مکہ معظمہ میں ایک عالم تھے، اللہ ان پر رحمت کرے، بخارا کے مہاجر، روسی انقلاب کے بعد یہاں آ گئے تھے، پھر یہاں کی نیشنل مل کی، سید محمد مخدوم بخاری، نورانی چہرہ، بہت قد والے بوڑھے۔ تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھتا، اس وقت لوگ کرسیوں پر درس دیتے تھے، مجھ سے خوش ہو گیا۔ ایک دن مسئلہ ہو گیا نا، کسی نے پوچھا کہ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ جب آئیں مینا سے واپس تو انہیں بھی صحیح دوبارہ کرنی پڑے گی صفا مروہ کی، یا صحیح پہلی کافی؟ اب یہ کئی اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں، تمتع والے کے لیے بھی ایک ہی صحیح کافی۔ حالانکہ ایک صحیح جو ہے نا، وہ جو حج افراد کرے یا حج قران کرے، اس نے جو جاتے ہی ایک صحیح کر لی نا طواف کے بعد، وہی کافی۔ تمتع والا جو ہے نا، اس کا تو احرام ہی کھل گیا، پہلا احرام تمتع عمرے کا اس نے ختم کر، اب نیا احرام ہے، اس کی جو نا واپس آ کر انہوں نے جواب دیا بخاری صاحب نے کہ ایک ہی۔ میں نے کہا نہیں شیخ بالکل غلط،
یہ کہنے لگے کہاں بخاری شریف منگوائی؟ میں نے نکال کر دکھایا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے رام کھول دیا تھا وہ جب مینار سے واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے دوبارہ صفا مروہ کے درمیان سے انہوں نے بیٹا پھر کوئی برا نہیں منایا، اعلان کیا کہ جب تک یہ نوجوان موجود ہے اسی سے مسئلہ پوچھو۔ میں اندر گھر لے گئے تو اس وقت مجھے یہ تحفہ دیا، 2 مسئلے ہیں اس میں اکٹھے، سید جمال الدین المشتی کے، اور اس کا جو مقدمہ علامہ البانی صاحب نے پھر وہ اور بھی حدیثیں اکٹھی کر، ایک ہے المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح، یہ بھی پکا انہوں نے ثابت کیا کہ یہ موٹی اور باریک سب بکواس ہے، اگر اس نے پاؤں ڈھاکے ہیں وہ کسی طرح مسح کرے، اور اگر ننگے ہیں دھوئے۔ ایک تو اس پر ہے حدیثیں اور ساری بحثیں۔ دوسرا الاستئناس لتصحیح انکحۃ الناس، لوگوں کے نکاح درست رکھنے کے لیے حوالے۔ شروع میں انہوں نے تمہید میں لکھا کہ جب سارے علماء مانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں کوئی امام بھی ہے وہ ہمارا امام ہے، تو وہ کہتے ہیں اہل بیت نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ علی اور اس کی اولاد کے اتنے فتوے ہیں، دفتر بھرے ہوئے، وہ جب کہتے ہیں یہ طلاقیں نہیں کیوں نہیں لیتے ہم، وہ پھر ایک ایک لکھ کر کہ حیض میں طلاق نہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں، گواہ نہیں بولتے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اگر اس کا ترجمہ کرا کر کوئی چھاپ دے کمال کر دی انہوں نے کہ طلاق تب ہوگی جس طرح ہم مانتے ہیں نکاح ہوا تھا، جتنا وہ یقینی ہے اتنا یقینی کوئی آئے گا حوالہ پوری امت کا کہ نکاح ختم ہوگا، یقین کو یقین ختم کرے گا۔ اگر ایک بھی قول موجود ہے کہ نہیں یہ نکاح ختم ہوا، برقرار رہے گا۔ بہت پیارا رسالہ۔ اب استئناس لتصحیح انکحۃ الناس، سید جمال الدین دمشقی رحمۃ اللہ۔